السلام علیکم۔ کلاس 9 جنرل سائنس یونٹ 1 چیپٹر ہے انٹروڈکشن اینڈ رول آف سائنس۔ اس چیپٹر کی پچھلی 2 ویڈیو میں تقریباً 5 ٹاپک ایکسپلین کر چکا ہوں، اور آج جو 2 ٹاپک اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے ہیں وہ آپ کو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں سے پہلا ٹاپک ہے آج سائنس ایز این انٹیگریٹڈ ڈسپلن، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ سائنس بطور مربوط علم۔ اب مربوط سے یہاں مراد یہ ہے کہ سائنس کی جو مختلف شاخوں کے بارے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں، وہ شاخیں آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آبزرویشن از اے براڈ ٹرم، اٹ انکلوڈس نالج اینڈ ایکسپیرینسز گیدرڈ through the 6 senses. Science integrates all these experiences to arrive at certain conclusions. اب اس کو اردو میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مشاہدہ ایک وسیع اصطلاح ہے۔ اس میں علم اور تجربات 6 حواس خمسہ کے ذریعے اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ سائنس ان تمام تجربات کو مربوط کر کے کچھ نتیجہ بناتی ہے، اور پھر ہم اس نتیجے کے طرف پہنچ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی سائنس کی برانچیں جو میں آپ کو پچھلے ٹاپک میں سمجھا چکا ہوں، اسی کو لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاخیں آپس میں مل کر کس طرح سے ہماری زندگی کو آسان بناتی ہیں اور مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی مختلف مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کی پہلی مثال ہے، اگر ہم کاشتکاری کی مثال لیں تو اس میں نباتیات، طبیعیات، کیمیا، موسمیات وغیرہ کا علوم شامل دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال کسی کارخانے کی لیتے ہیں، جیسے کہ گھی کی صنعت۔ گھی کی صنعت کاشتکاری کی بنیاد رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح کپڑا بنانے کی صنعت میں بھی ہم سائنس کے مختلف علوم یا شاخوں کا استعمال ہوتا دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں اس صنعت میں استعمال ہونے والا خام مال مثلا کپاس کے حصول کے لیے کاشتکاری پر انحصار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ کپڑے کی صنعت میں سائنس کی کئی شاخوں کا یا شعبوں کا عمل دخل ہے۔ اسی میں کاشتکاری، طبیعیات، کیمیا، ارضیات وغیرہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سائنس ایک مربوط علم ہے، یعنی جو سائنس کی شاخیں ہم پڑھ چکے ہیں، سائنس کے علم کے بارے میں ہم جو پڑھ چکے ہیں، یہ علم جب آپس میں ملتا ہے اور ملنے کے بعد اس علم سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سائنس ایک مربوط اور منظم علم ہے، جس کو ہم آپس میں ملا کر، ان کی شاخوں کو ملا کر مختلف طریقے سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا رول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ اٹس امپیکٹ آن امپروونگ دا کوالٹی آف لائف۔ اب دیکھیں، اس میں آپ کی اسکرین پر ہی اس کی ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے، جو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد آپ کو سمجھاؤں گا میں۔ Use of material for the welfare and well-being of the mankind is known as technology۔ اب اس کو اگر اردو میں سمجھنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ لہٰذا ایسا طریقہ اور مشق جس سے ہوا کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پانی کو زمین سے کھینچ کر باہر نکالنا ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں، پانی کو زمین سے گہرائی سے نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم سائنس کے علم سے اور اس کو سیکھ کر، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے مشکل کام کو آسان کرتے ہیں اور آس پاس کی چیزوں سے ہی مدد لیتے ہیں۔ اسی کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، یعنی سائنس کے ان اصولوں کو ہم اپنی زندگی کے کام کو آسان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کہلاتا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کی۔ اس کے علاوہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں ہمارے گھروں میں صرف تیل سے جلنے والے فانوس یا لیمپ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جلا کرتے تھے۔ سائنسی علوم کا مرہون منت بجلی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، اور بجلی ہمارے گھروں میں کئی طریقوں سے استعمال ہو رہی ہے اگر ہم آج دیکھیں تو، اور جیسے کہ اسی بجلی کے استعمال سے ہماری زندگی کا طرز عمل بدل چکا ہے۔ آج سائنس نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد فراہم کی ہے کہ گرمیوں میں گرمی اور سردیوں میں سردی کیوں پڑتی ہے، اور کس طرح بادل بنتے ہیں اور برستے ہیں، کیوں کر بعض امراض اور وبائیں پھیل جاتی ہیں، دریاؤں کے بہنے اور سیلاب کی صورت اختیار کرنے میں کیا اسباب
بنتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں سائنس سے ہی کلیئر ہوتی ہیں کہ سردی میں سردی کیوں پڑ رہی ہے، بادل کیوں گرج رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور انہی وجہوں سے فائدے بھی ہو رہے ہیں اور نقصان بھی۔ انہیں فائدے کی صورت میں یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں کھانے پینے کے لیے نئے پھل اور نئے درختوں سے غذائیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے ہیں، یعنی بارش سے حاصل ہونے والے فائدوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، تو یہی نقصان کا باعث بنتی ہیں اور وبائی امراض